سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے فرسٹ مکمل لازمی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پرانے ہوں گے، جو نیو آئے، وہ ہر بندہ ایک دفعہ یہ سنے، اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آسان سا شارٹ کٹ بتا دوں گا۔ اس آڈیو کے اندر میں کیا کچھ بتاؤں گا اور کیسے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو سن لیں گے تو ایک تو ستاروں کی بندش، ایک جو میں نے ہورس کو بتایا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے ستاروں کی بندش کا علاج، جادو کا علاج، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں، ذکر، ہر ایک چیز دی ہوئی ہے، کیسے کیسے ترتیب، اگر مبارک رنگ ہے وہ کیسے استعمال ہونا ہے، آج کا آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اسم اعظم ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل دوں گا تاکہ آپ لوگ آنے والی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یہ سٹارٹنگ کا 8 منٹ کا کلپ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مین نشانی بتانے لگا ہوں کہ کسی پر بھی اگر جادو ٹونا اس کو شک ہو تو وہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نشانی اپنے اندر دیکھے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے تربکتے، یعنی جھٹکا تو نہیں لگتا، اور جو عورتیں ہیں ان کو جھٹکے کے ساتھ نیل کے نشان نہ پڑتے ہوں ٹانگوں پر۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے اور مرد کو جھٹکا نہیں لگتا تو اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے گا، کیونکہ رزق میرا رب العزت کی ذات ہے، عورت کے نصیب کا دیتا ہے، تو کسی کے گھر کا اگر رزق ماننا ہو تو اس کی گھر کی عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ اگر یہ ہو تو پھر اپنا علاج کروائیں، اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جادو کے علاج کے لیے اینڈ میں دم دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے وقتی طور پر وہ سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا علاج بھی ہوگا، وجود کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر ساتھ کریں، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ذکر میں شامل ہوں، دم نہ سنیں، صرف ذکر میں شامل ہوں اور باقی ساری چیزوں میں دعا میں شامل ہوں، اور اینڈ میں دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، بہت فرق پڑے گا آپ کو اس سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنا لکی کلر کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر سٹار کی سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ایک پکچر لگی، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ جس بندے کے جو لکی کلر ہے، آپ نے وہ کلر کے دھاگے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں جس دن جو رنگ بتاتا ہوں، یا اس رنگ کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز، ان 3 کلر کا، 2 کا، 5 کا، جتنے کلر ہیں، کیونکہ گھوم کے وہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے باہر کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج جیسے آپ کا کالا ہے تو اگلے دن کالا بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کالا ہفتے میں 4 بار آ سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہ دھاگے رکھیں، جس دن کا بتایا اس دن وہ دھاگا اپنے بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو لکی نمبر بتاتا ہوں، اس لکی نمبر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم نماز کے بعد کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی تعداد میں کریں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کا لکی نمبر 5 ہے، تو آپ 5 بار جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو 5 قدم چلیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر اپنے کام کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تو وہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، تو نئے سرے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کے گھونٹ 5 دفعہ پی لیں، کوئی ایک چیز جو ہے وہ 5 بار آپ کر لیں صبح فرسٹ ٹائم پہ، اس سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹار کا میں روزانہ کے حساب سے اسم اعظم بتاتا ہوں۔ فجر کے بعد جو اسم اعظم ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، مگر جو دن کے وقت کا اسم اعظم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر آپ 41 بار گنیں گے، پڑھتے جائیں گے اور 41 بار گنیں گے۔ جیسے ہی 41 بار پورے ہو جائیں آپ گننا بند کر دیں گے، اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو بھول جائے اس سے آگے پڑھیں، تو یہ لاتعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، مگر 41 بار سے کم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بھی کوئی بھی لفظ بتایا جائے تو وہ 41 بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، بھول جائے گا، وہ 41 بار سے اوپر ہو جائے گا، ایک آپ کو لفظ کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کی لاتعداد بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ بھول جاتا ہے، تعداد گننا بند کر دو بھول جاؤ گے، تو 5 10 20 15 20 بار اوپر چلا جائے گا۔ یہ آپ دن میں کم سے کم فجر کے بعد فوری طور پر ایک دفعہ
جب فجر سے فارغ ہوں، ہر ایک چیز سے فارغ ہو جائیں، اٹھ کے کچھ کھائیں پئیں، جو بھی کریں، اس کے بعد آپ یہ کریں 10 15 20 آدھے گھنٹے منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ ایک دفعہ اپنا اسم اعظم پڑھیں۔ دن کے اندر ویسے 3 بار پڑھنا سب سے افضل ہوتا ہے، کم سے کم تو دن کے اندر 3 بار پڑھیں، جیسے ہی یاد ہے، اگر نہ آئے تو ایک بار لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بڑا فرق پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ جادو ٹونے سے، نظر بد سے بچنا اور اپنے رب کو یاد کرنا ہی زندگی کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اس چیز کا، ہر ایک چیز کا حل میں نے اس ایک ہی ویڈیو کے اندر دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اگر آپ نے آج کے دن یہ آڈیو سن لی، اب آپ نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے؟ آپ یہ آڈیو نہیں سنیں گے، یہ میں ایک اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، میرے جو بھی ویڈیو آئے گی اس کے نیچے یہاں پر جہاں پر تیر کا نشان ہے، یہاں پر لکھا ہوتا ہے مور کے بٹن پہ جہاں پر آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ کا ہوراسکوپ کے سارا شروع ہے۔ اگر آپ کا برج جدی ہے تو ڈائریکٹ جدی پہ کلک کریں، پوری آڈیو ختم ہو جائے گی، شروع کا بھی یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ڈائریکٹ آپ جدی پہ چلے جائیں گے، اپنا ہوراسکوپ سنیں۔ اگر آپ نے دم سننا ہے تو نیچے دم کا ہے وہ دبا لیں، نہیں تو پھر اپنا سن لیں اور ویڈیو بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو صرف زیادہ سے زیادہ 30 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ یا 2 منٹ کا جو بھی آپ کا ہوراسکوپ ہوگا وہ آپ وہی سنیں گے، پوری آڈیو کے اندر ڈھونڈنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دیکھیں نا، مور پر کلک کریں گے تو نیچے سارے کا سارا وہ آگے سٹارز آ گئے ہیں 12 کے 12 اور نیچے دم، آج کا دم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دم کے اندر باقی دم بھی ہے، اس کے بعد ذکر بھی ہے آج کا، ٹھیک ہے، جو علیحدہ سے کیا جاتا ہے، جو سلسلوں کے حساب سے ہوتا ہے، جو کہ بہت معتبر ہوتے ہیں، ان کے حساب سے ہوتا ہے، برکت کے لیے، پریشانیوں کے لیے وہ ذکر ساتھ اگر کرنا چاہیں وہ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ نے دم نہیں سننا تو کوشش کریں ذکر ضرور کریں۔ دعا میں شامل ہونا ہے تو اینڈ میں دعا بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سنیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کا جو ہے سارے کا سارا ٹائم بچ جائے گا۔ یہ ایک دن کا آج کا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ جی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس والوں کے لیے۔ آپ کا کاروباری معاملات الحمدللہ کچھ بہتر ہوں گے پہلے سے، نقصانات جو ہیں نہیں ہوں گے، پروفیٹیبل رہیں گے آپ انشاءاللہ۔ اچھا دن گزرے گا۔ اسی طریقے سے نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن ٹھیک ہے جی، کوئی نقصان ہونے کے یا نوکری سے نکالے جانے کے چانسز نہیں ہیں، اچھا دن گزرے گا، ہنسی خوشی میں گزرے گا جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہلکے پھلکے خراب ہوں گے مگر ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات میں چھوٹی موٹی بحث ہوگی۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم بھی، نارمل بھی اور خوشگوار بھی۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا انشاءاللہ۔ چھوٹی موٹی بحث بھی ہوگی مگر کور ہو جائے گی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 3 ہے، مبارک رنگ سفید ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا آج بھی عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو آپ کا آج کا اسم اعظم ہے، فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور ایک تسبیح کریں گے یا مالک الملک ہوگی، یا مالک الملک ہو، یا مالک الملک ہو جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا خالق ہو یا بصیر ہو، یا خالق ہو یا بصیر ہو، یہ آپ کا آج ورد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں برج ثور سٹار ٹورس کی۔ کاروباری معاملات آپ کے بھی نارمل ہیں، پروفیٹیبل ہیں، نقصانات والی چانس نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن بحث والا ہو سکتا ہے، کسی انسان سے آپ کی آج کے دن کے اندر بحث ہو سکتی ہے، تو احتیاط کیجیے گا، خاص طور پر ایسے انسان جو فضول بحث کرتے ہوں اور جس کا آپ کو پتہ ہو، ان سے بچ کے رہیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں، آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والی جو عورتیں ہیں، خاص طور پر جن کی ایج جو ہے 27 28 سے اوپر ہے، ان کی خراب ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، ان کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی کوئی بڑی بحث نہیں ہے، چھوٹی موٹی بحث ہوگی مگر کور ہو جائے گی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار اور گرم بھی ہوگا مگر کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن کچھ خاص نہیں ہوگا، ایک عام دن کی طرح ایک دن ہوگا، آئے گا اور گزر جائے گا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 10 ہے جی، آپ کا مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کا جو اسم اعظم ہے پڑھائی ہے، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ 103 بار جو ہے لفظ پڑھیں گے، یا فتح ہو، یا فتح ہو، اور 3 بار جو ہے وہ درود ابراہیمی ہوگا۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا شکور ہو، یا شکور ہو، یہ آپ کا آج کا اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے جی۔ برج جوزا سٹار جیمنی، پریشانی والا دن ہے کچھ معاملات کے اندر اور کچھ معاملات کے اندر بہتر ہے۔
سب سے پہلے کاروبار کے اندر بات کریں تو جن لوگوں کے بڑے کام ہیں، فیکٹریز وغیرہ یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، ان کو نقصانات ہونے کے چانسز ہیں، احتیاط کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو۔ درمیانے طبقے والے یا چھوٹے دکاندار ہیں، ان کے معاملات نارمل رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ نوکری پیشہ کرتے ہیں ان کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے، عام دن کی طرح ایک دن گزرے گا آپ کا۔ صحت کے معاملات کے اندر مرد اور عورت دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں۔ جو مرد حضرات ہیں جن کی ایج 40 سے اوپر ہے وہ، اور جن میری بہن بیٹیوں کی عمریں 30 سے اوپر ہے، وہ دونوں کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، خاص طور پر سٹروک آ سکتا ہے گرمی کا، احتیاط کیجیے گا۔ دل کا مسئلہ کوئی نہ کوئی بن سکتا ہے، اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو اسی وقت اپنے آپ کو چیک کروائیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کے سٹار کے اندر آج یہ مسئلہ کچھ لوگوں کو بنے گا جی، تو احتیاط کیجیے۔ اللہ کی ذات باقی کرم کرنے والی ہے، وہ رحیم و کریم ہے، رحم کرنے والی ہے جی۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی، مزاج آپ کا جو ہے نارمل اور گرم زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے باتوں کے جواب دیے، غصے کا جواب غصے سے دیا، تو جو ریلیشن ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، غصے کا جواب غصے سے نہ دیجیے گا۔ آج کا دن بہت احتیاط کرنے والا ہوگا آپ کے لیے۔ آپ کا آج کے دن کا جو لکی نمبر ہے وہ 3 ہے، لکی رنگ جو ہے وہ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت آپ کا آج ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ یا پڑھیں گے یا عزیز ہو، یا عزیز ہو، 3 تسمیاں کی جائیں گی فجر کی نماز کے بعد۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ 2 لفظ پڑھیں گے، یا باطن ہو یا ولی ہو، یا باطن ہو یا ولی ہو۔ یہ آپ کے آج کے اسم اعظم ہے جی۔ برج سرطان، سٹار ہے جی کینسر۔ آپ کا آج کا دن کافی بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کاروباری لحاظ سے، کاروباری لحاظ کے اندر آپ کو پروفٹ ہوگا، لازمی ہوگا انشاءاللہ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے معاملات کے اندر کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تنخواہ بڑھنی ہے تو سال میں ایک بار بڑھنی ہے، ٹھیک ہے، روز تو نہیں بڑھ سکتی۔ اگر معاملات خراب ہونے ہیں تو کسی کی نوکری جانی ہے تو کچھ سال میں ایک بار جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب روز روز تو بندہ نکالا نہیں جاتا، تو زیادہ تر نوکری پیشہ حضرات جو ہوتے ہیں ان کے معاملات نارمل ہی ہوتے ہیں۔ صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ آج دن خوشگوار گزرے گا، آج کے دن کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا یا نہیں، تو یہ زیادہ تر چیزیں یہی ہوتی ہیں۔ تو زیادہ تر ایک میرے پاس کافی زیادہ کمنٹس آئے تھے کہ نوکری پیشہ حضرات کا زیادہ تر ایک جیسا ہوتا ہے، تو بھائی نوکری پیشہ حضرات کا ہوتا ہی ایک جیسا ہے، انہوں نے صرف تنخواہ لینی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی کو نہ نقصان ہونا ہے مالک کا ہونا ہے، فائدہ ہونا ہے مالک کا ہونا ہے۔ تو نوکری پیشہ ذات کا اس چیز سے کوئی زیادہ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک نارمل دن رہے گا آپ کے لیے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی، مزاج آپ کا نارمل اور گرم زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے جی وہ ہے 4، مبارک رنگ آپ کا نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ماشاءاللہ فجر کی ٹائم کا ہے، اور پڑھائی بھی جو ظاہر ہے میں دیتا ہوں وہ بھی فجر کے ٹائم کی جاتی ہے۔ آپ کا آج کا اسم اعظم جو ہے درود ابراہیمی 3 بار ہوگا۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ یہ پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، 1 تسبیح کی جائے گی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا بصیرو، یا بصیرو، یہ آپ کا اسم اعظم ہے آج کے دن کا۔ برج اسد، سٹار ہے لیو۔ الحمدللہ دن آپ کا اچھا ہے جی۔ کاروباری معاملات میں بھی بہتری ہے، نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت کے معاملات بھی زیادہ تر لوگوں کے بہتر ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی جی، خاص طور پر کسی تیسرے بندے کی وجہ سے۔ آپ کی اپنی لڑائی نہیں ہوگی، کسی اور کی وجہ سے لڑائی ہوگی، اس کے اندر اولاد آتی ہے، بہن بھائی آتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ میاں بیوی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ بہن بھائیوں کے اندر بھی آپس میں چپکلش ہو سکتی ہے، تو اس معاملے کے اندر گھریلو معاملات کے اندر تھوڑا سا مسائل آ رہے ہیں جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مزاج ہے وہ نارمل زیادہ رہے گا، اس کے بعد خوشگوار اور غصے والا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، مگر نارمل زیادہ ٹائم رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ہنسی خوشی میں انشاءاللہ دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ کالا ہے، سیاہ۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا اسم اعظم جو ہے فجر کی نماز کے بعد آپ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے 7 بار، 7 بار پہلے 7 بار بعد میں،
اور لفظ آپ پڑھیں گے یا باطنو یا باطنو، اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا ولیو یا شکورو، یا ولیو یا شکورو، یہ آپ کا آج کا اسم اعظم ہے۔ برج سنبلہ سٹار ہے جی ورگو، کاروبار کے معاملات آپ کے آج کے دن کے اندر بہت نارمل سے رہیں گے، نہ پروفٹ ہوگا اور نہ لاس ہوگا زیادہ تر لوگوں کا۔ باقی اگر احتیاط نہ کی گئی، یعنی یہ کام کے اوپر دھیان نہ دیا گیا، لاپرواہی کی گئی تو الٹا لاس ہو جائے گا، تو اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے، زیادہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ ہنسی مذاق ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، بس ایک عام دن ہے، کوئی خاص نہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں آپ کے آج کے دن کے اندر ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، چھوٹی موٹی جو حسب توفیق بحث ہوتی ہے میاں بیوی کی وہ ہو سکتی ہے بہن بھائیوں کی، مگر زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جی۔ مزاج آپ کا جو ہے تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا انشاءاللہ، ہنسی خوشی میں دن آپ کا آج کا گزرے گا جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو لکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے جی 6، مبارک رنگ آپ کا بنفشی بن رہا ہے۔ اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت اور عشاء کی نماز کے بعد کا ہے آپ کا آج کی پڑھائی۔ آج کا اسم اعظم جو ہے آپ پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار۔ 2 تعداد بتانے لگا ہوں، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں مگر بڑی تعداد کرنا بہتر ہے۔ نمبر 1 ایک تسبیح یا قیوموں کی ایک تسبیح، یا پھر 5 تسبیحیں، دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ 5 تسبیحیں کرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ پڑھیں گے یا غنیو یا غنیو، یہ آپ کے آج کے اسم اعظم ہے جی۔ برج میزان سٹار ہے جی لبرا، آپ کا آج کا دن کاروباری معاملات کے اندر بالکل نارمل سا رہے گا، پروفٹ انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا مگر یعنی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا بحث والا ہوگا اور کام کا بلڈن بھی بڑھے گا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے آج کے دن کے اندر ہلکے پھلکے خراب ہو سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے ہوں گے ان کے ظہر اور عصر کے درمیان ہوں گے، ان کو احتیاط کرنی پڑے گی، ورنہ معاملات جو ہیں وہ آگے جا کر زیادہ بگڑیں گے۔ آج کا دن تو ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی صحت خراب ہو، مگر وہ جو چیز ہے آگے جا کر زیادہ ریئیکٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر بخار ہو گیا تو بگڑ سکتا ہے، کہیں تکلیف ہے تو تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو آپ کو اسی وقت احتیاط کرنی ضروری ہوگی۔ رات کو یا شام کو اپنا چیک اپ لازمی کروائیے گا اور اس چیز کی میڈیسن لیجیے گا، اگنور نہ کیجیے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر جو ہے کچھ بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں الحمدللہ، چھوٹی موٹی بحث ہے اور وہ ضرور ہوگی مگر وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ معاملات آپ کے ٹھیک ہے۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، خاص طور پر اسٹار سے تعلق رکھنے والی جو لڑکیاں ہیں ان کی جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 6 ہے، مبارک رنگ آپ کا کالا ہے۔ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کا جو اسم اعظم ہے پڑھائی ہے فجر کی نماز کے بعد، دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتاؤں گا جی، اس کا علیحدہ آ رہا ہے۔ جو میری بچیاں ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد 21 بار درود ابراہیمی پڑھیں گی اور ایک ہی لفظ پڑھیں گی یا حفیظو یا حفیظو، ایک تسبیح کی جائے گی۔ جو مرد حضرات ہیں وہ 3 دفعہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے، اور آپ کے لفظ 3 آ رہے ہیں، یا فتح ہو یا عزیز ہو یا حکیم ہو، یا فتح ہو یا عزیز ہو یا حکیم ہو، آپ بھی ایک تسبیح کریں گے جی۔ اس کے بعد دن کے اندر جو چلتے پھرتے آپ کا اسم اعظم ہے، مرد عورت ایک ہی کریں گے، 2 لفظ ہیں، یا اول ہو یا آخر ہو، یا اول ہو یا آخر ہو۔ لاپرواہی نہ کیجیے گا، اس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، تو کوشش کریں کہ فجر کے بعد جب مرد ہیں وہ کام پر نکلنے سے پہلے یہ پڑھائی کر کے پھر نکلیں، اور میری بچیاں جو ہیں فجر کے بعد جب دعا کر کے اٹھ جائیں تو پھر اپنا جو دن کا اسم اعظم ہے وہ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ باقی دن میں جب یاد آئے اس وقت پڑھ لیجیے گا، مگر ان ٹائموں کے اندر ضرور پڑھیں، آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں برج اقرب سٹار ہے جی اسکارپیو، کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پروفٹ ہوگا، خاص طور پر جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ اور جو چھوٹے طبقے کے ہیں آپ کو انشاءاللہ ٹھیک پروفٹ ہوگا، دکاندار حضرات کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بہتر ہے مگر ان کا ذرا زیادہ بہتر رہے گا۔ باقی جو لوگ ہیں نوکری کرتے ہیں آپ کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات آپ لوگوں کے زیادہ تر کے ٹھیک ہیں۔ جو میری بچیاں ہیں، میری بہنیں ہیں،
جن کی ایج تقریباً 24 سال سے زیادہ ہے، ان کو کچھ معاملات ان کے خراب ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا جی۔ مزاج آپ کا جو ہے دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتانے لگا ہوں۔ مرد جو ہیں ان کا مزاج نارمل رہے گا زیادہ تر، باقی خوشگوار اور گرم، مگر جو میری بچیاں ہیں ان کا گرم تھوڑا زیادہ رہے گا دن کے اندر کافی بار، اس کے بعد نارمل رہے گا اور پھر خوشگوار یعنی کم ہوگا۔ محبت کے معاملات کے اندر آج کا دن جو ہے ٹھیک ہے، ایک عام دن کی طرح ایک دن ہے، آئے گا اور گزر جائے گا، خاص امپرومنٹ نہیں ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 10 ہے، مبارک رنگ سفید ہے، دعاؤں کی قبولیت کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا آج کا اسم اعظم جو ہے وہ پڑھائی مرد عورت دونوں کی ایک ہی ہے جی۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھا جائے گا، اور لفظ جو آپ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے یا ودود ہو یا رحمان ہو، یا ودود ہو یا رحمان ہو، 2 لفظ ملا کر پڑھیں گے اور ایک تسبیح کی جائے گی۔ دن کے اندر جلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا باقی یا رشید ہو، یا باقی یا رشید ہو، یہ آپ کا آج کا اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں جی اب برج قوس، اسٹار سیگیٹیریس۔ بہت عجیب و غریب قسم کا دن آپ لوگوں کے لیے آج کے دن کے اندر۔ کاروباری معاملات کے اندر جو ہے بہت سے لوگوں کا پروفٹ، بہت سے لوگوں کا لاس۔ یہ چیز میں نے کبھی آج تک اتنی میری ویڈیوز دیکھیں نہیں بتائی، مگر آپ کے سٹار کے اندر بہت زیادہ آج کے دن کے اندر ہیر پھیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگوں کے سٹار جو ہیں وہ ایجوں کے حساب سے نقصانات ہوں گے، تو اس لیے میں کنفرم کچھ نہیں بتا پاؤں گا کہ آج آپ لوگوں کا پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا۔ اس کے اندر جو بہت سمجھ لیں کہ آدھے لوگ جو ہیں ان کا پروفٹ ہوگا، آدھے لوگوں کا لاس ہوگا۔ کہ آپ کا دن آج کا اس طریقے کا رہے گا کاروباری لحاظ سے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے عام دن کی طرح ہوگا، کوئی معاملات خراب ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں عورتوں میں زیادہ بگڑیں گے، مردوں میں تھوڑے کم بگڑیں گے، پر کچھ نہ کچھ پریشانی آئے گی۔ گھریلو معاملات کے اندر بھی بحث ہے جی، آج کے دن کے اندر مزاج زیادہ تر لوگوں کا گرم رہے گا، باقی نارمل اور خوشگوار کم لوگوں کا ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے الحمدللہ، اس معاملے کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 9، مبارک رنگ نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا۔ کوشش کریں کہ لازمی آج کے دن کے اندر کوئی دھاگا اگر نہیں ہے تو خرید لیں، تو بازو پر باندھ لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، یا نیلا رنگ کا کپڑا اپنے پاس رکھیں یا کچھ کریں۔ اور کوئی بھی کام جو ہے صبح کے وقت آپ جو ہے وہ 9 بار کریں، کوئی بھی کام بسم اللہ 9 بار پڑھ لیں، کوئی 9 روپے کا صدقہ دے دیں، اس طریقے سے کوئی ایک چیز ایسی کریں آج کے دن کے اندر، تو آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ کچھ ایک ایسا کام، ٹھیک ہے، گھر سے نکلیں 9 قدم چلیں اور اس کے بعد رک جائیں تھوڑی دیر، پھر دوبارہ آگے چلے جائیں، اس طرح کوئی جیسا کاروباری بندے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ جو بھی آپ کرنا چاہیں کوئی ایک چیز 9 بار کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کے آج کے جو اسم اعظم ہے عورت اور مرد کا علیحدہ علیحدہ جی۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ پڑھیں گی اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اور آپ پڑھیں گے یا ودود ہو یا عزیز ہو یا رحمان ہو، یا ودود ہو یا عزیز ہو یا رحمان ہو، 3 لفظ ملا کر ایک تسبیح کی جائے گی۔ جو مرد حضرات ہیں وہ 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ لفظ پڑھیں گے یا مغنی یا مغنی، ایک ہی لفظ پڑھیں گے، اور آپ بھی 3 تسبیحیں کریں گے۔ اس کے بعد دن کے اندر چلتے پھرتے جو لفظ ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے، عورت اور مرد کا، ٹھیک ہے جی۔ وہ پڑھیں گے یا صبور ہو یا صبور ہو یا صبور ہو، یہ آپ کا دن کا اسم اعظم ہے جی۔ برج جدی سٹار ہے جی کیپریکون۔ معاملات نارمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے کچھ ایسی نشانیاں کچھ لوگوں کو ملیں گی جو کہ بہتری کی ہوں گی۔ سٹار آپ کا ایک جیسے ایک طرف چلنا شروع ہو گیا ہے بہتری کی طرف، تو اللہ کے گھر امید رکھیں، میرا رب العزت کرم ضرور کرے گا۔ کاروباری معاملات میں بھی آپ کو ایک ایسا ہنٹ ملیں گے، ویسے تو کاروبار ٹھیک رہے گا، مگر یہ کہ ہنٹ بھی ملیں گے کہ یہ اب اور بہتر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن نارمل دن رہے گا، مگر آنے والے وقت میں آج کے دن کے کچھ اثرات ایسے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ترقی ملے گی، یا پھر تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، یا پھر آپ کو کسی اپنے کاروبار کی آفر مل سکتی ہے، تو کچھ نہ کچھ بہتری کے آثار نظر آ سکتے ہیں جی آج کے دن کے اندر۔ صحت کے معاملات جو ہیں خاص طور پر ایسے لوگ جو سٹار سے تعلق رکھتے ہیں مگر وجود کے بھاری ہیں، ان کے خراب ہو سکتے ہیں، تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ زیادہ تر لوگوں کے باقی کے ٹھیک ہیں، بڑا مسئلہ ہونے کے چانس نہیں ہے۔
گھریلو معاملات کے اندر آپ کی ہلکی پھلکی بحث ہوگی تو اس کو ہم ایک عام دن کے اندر گنتے ہیں۔ مزاج آپ کا نارمل زیادہ رہے گا، اس کے بعد خوشگوار الحمدللہ تھوڑا بہتر رہے گا، گرم ہوگا مگر کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے، عام دن کی طرح آئے گا اور چلا جائے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے جی وہ بن رہا ہے 10۔ مبارک رنگ جو آپ کا بن رہا ہے وہ جامنی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کا اسم اعظم جو آج کے دن کا ہے وہ آپ پڑھیں گے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا وکیلو یا اللہ، یا وکیلو یا اللہ، ایک تسبیح 101 بار پڑھا جائے گا۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے آپ 3 لفظ پڑھیں گے، آپ کے 3 لفظ ہیں جی، یا رحمانو یا قدوسو یا جبارو، یا رحمانو یا قدوسو یا جبارو، ٹھیک ہے، یہ آپ کے 3 لفظ ہیں۔ عورت اور مرد کی پڑھائی کریں گے جی۔ برج دلو سٹار ہے جی کوریس۔ ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ آج کے دن کے اندر آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے لوگ، آپ میرا پورا چینل دیکھ لیں، میں نے کبھی لاٹری وغیرہ کے بارے میں بات نہیں کی، تو آج کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس میں جو پرانی کسی کے پاس پڑی ہے تو لاٹری نکل سکتی ہے کسی کی، اگر آج کی ڈیٹ ہے یا کچھ ایسا ہے۔ اب میں ان چیزوں کے اندر انٹرسٹ نہیں رکھتا، مجھے نہیں پتہ کہ پرائز بانڈ کی کیا ڈیٹس ہوتی ہیں، لاٹری کی کیا ڈیٹس ہوتی ہیں، مگر کوئی ایسا بڑا جیک پاٹ کچھ لوگوں کا لگ سکتا ہے، اس طرح کا لگ سکتا ہے، کوئی باہر کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے وہ لگ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز جو آنے والے وقت میں زندگی بدل دے، یا کچھ ایسا کاروباری معاملات کے اندر معجزہ ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا آرڈر آ جائے جو کہ آپ کے لیے ایک پرائز بانڈ جتنی ہی طاقت رکھتا ہو۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ویسے اس کے علاوہ کاروباری معاملات آج آپ کے بہتر رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے وہ ایک نارمل دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات کے اندر بھی معاملات ٹھیک ہیں زیادہ تر لوگوں کے۔ گھریلو معاملات کے اندر بھی الحمدللہ کوئی بڑا جھگڑا ہونے کے چانس نہیں ہیں۔ مزاج جو ہے وہ آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی، ایسی خوشی میں دن گزرے گا۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 6 ہے، مبارک رنگ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی، آج کا اسم اعظم اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھا جائے گا، اور لفظ پڑھا جائے گا یا واحدو، یا واحدو، ٹھیک ہے جی، ایک تسبیح۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا عظیمو یا غفورو، یا عظیمو یا غفورو، عورت اور مرد ایک ہی پڑھائی کریں گے جی۔ برج حوت سٹار ہے جی پائسس۔ کاروباری معاملات بہت نارمل رہیں گے، کاروباری معاملات کے اندر چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے مگر کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا کام کا برڈن زیادہ ہوگا، ویسے اوورآل دن ٹھیک ہے۔ صحت کے معاملات کے اندر بھی کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ جن کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہے، 50 کے قریب ان کو کچھ مسائل بن سکتے ہیں مگر زیادہ تر لوگوں کے ٹھیک ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر جی آپ کی لڑائی ہوگی، بحث ہوگی، مزاج گرم رہے گا، نارمل کم ہوگا اور خوشگوار بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے جی، یعنی گرم زیادہ رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، بحث ہوگی مگر یہ ہے کہ کچھ نقصان ہونے کے چانس نہیں، یعنی بریک اپ وغیرہ کے چانس نہیں ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 5 ہے، مبارک رنگ سفید ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی جو اسم اعظم کی پڑھائی ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، لفظ ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 3 تسبیحیں کی جائیں گی۔ دن کے اندر جو ہے وہ چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو، یا آپ کا آج کے دن کا اسم اعظم ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں نے اپنا ہوراسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی۔ اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے۔ ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500-700 1000 2000 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2-4-5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ ہے تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے 1000 کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں، تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ جی آج کا ورد جو ہوگا ہم شروع کریں گے اللہ کے ورد سے، یہ لاتعداد ہوگا، آپ نہیں گنیں گے، میں گن رہا ہوں، جہاں میں مکمل کروں گا آپ وہاں پر خاموش ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، جلا جلالہ پہ مکمل ہوگا، تو چلے جی شروع کرتے ہیں۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ جی اب ہمارا دوسرا ورد وہ بھی لاتعداد ہی ہوگا، آپ گنتی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، کلمہ طیبہ پہ مکمل ہوگا جی۔ ورد ہے الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی۔ بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا شافينا هادينا معافينا مرشدنا رهبرنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداد كن يا رسول الله في اسم الله امداد كن يا رسول الله في اسم الله امداد كن يا رسول الله في اسم الله اسمه مكتوب مرفوع مشهور كوشن في الله والكلم سيد الارب والجم جسم مقدس وطن طاهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر دجى صدر ونور كافل ورا مصباح الظلم جميل شيم شفيل منزل الجود والكرم والله واسمه جبريل خادم البراق مركب المعراج سفره معراج السفر وفوق سدرة المنتهى مقامه كعبة حسين مطلوبه والمطلوب المقصود موجوده امداد كن يا رسول الله في الله امداد كن يا رسول الله في الله امداد كن يا رسول الله في الله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مثل غریبنا رحمت للعالمین امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ رائے تلاش کینا مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سالکین مسلم مقربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلمتکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شفیع رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کی دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اب درود شریف پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں تھوڑا سا چلیں یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی اس دم کے بعد سے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے گا نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی اب ہم دعا کریں گے میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں ٹھیک ہے جی دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا ٹھیک ہے دعا شروع کرتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرا سونیا مالکا خالقہ رازقہ رب العزت جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے ہیں، قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے ہیں، قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت ادا سواب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت ادا سواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا، جنگلاں چ رل کے مر گئے نے، جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے، کوئی ثواب پہنچان والا نہیں، انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت انہاں تمام دے توفیل کر کے ساڈے جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے، سسرال وچ ننیال وچ ددیال وچ جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نو بخشو۔ خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو، اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو، انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ۔ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضۂ انسانیت جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے، میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ، اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو، آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ، انہاں دے ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک۔ رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے، تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ، کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ، اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو، میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ، رزق بے شمار عطا فرماؤ، میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن۔ اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ، تسی قادر مطلق ہو، اسی غریب ماڑے ہیں، میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں، اپنے محبوب دا صدقہ کر کے 5 تن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو، میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ، جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن، میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے، میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ، میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے، میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو، رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان،
رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ، تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ، تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ، تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔